هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھ کے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، انسان کی ہزاروں بغاوتوں کو دیکھتے ہوئے سنبھال سنبھال کے اپنی نعمتوں سے فیضیاب کرنے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے اور ان کے حالات سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے
اور ہر درخت کے اوپر ہر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے۔ وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک کی ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ایک لمبے وقفے کے بعد، اور یہ وقفہ بلا ضرورت اور بغیر کسی حاجت کے نہیں تھا، کیونکہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے اور اصول ہے، لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجہ۔ جس چیز کی جس وقت اور جس موقع کے اوپر ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو بیان کرنا لازمی ہے، اس وقت اور اس موقع سے اسے مؤخر کر دینا یہ جائز اور درست عمل نہیں ہے، الا لحاجہ۔ رمضان تھا، رمضان کی مناسبت کے اعتبار سے ایک مسلمان کی پہلے اپنی اور پھر عامت الناس کے حوالے سے جن چیزوں کا تربیت کے ساتھ تعلق تھا، ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع اور عنوان اسے بنایا۔ رمضان کے بعد جن چیزوں کا مقصود یا مطلوب زیادہ محسوس کیا، ان چیزوں کو عنوان بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی جتنی کوششیں ہیں، کما حق کو ہو تو کوئی بھی انسان خدمت نہیں کر سکتا، کوشش ہے، اس کے بعد امید ہے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ وہ ہر نیکی کی قدر کرنے والا ہے اور انتہائی قدردان ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حساب میں رکھتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں، ان کو وہ شرف قبولیت سے نوازے گا، اس بات کا ہمیں یقین ہے، امید بھی ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اسے صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ اس وقفے کے بعد آج انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے عنوان کی طرف پلٹیں گے، ایک تسلسل جس کا آغاز اللہ کی توفیق کے ساتھ اور خاص اس کے کرم اور اس کے امتنان کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر ایک عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی چیزیں، کون سے ایسے احکامات جن کا تعلق اوامر کے ساتھ ہے یا نواہی کے ساتھ، کون سے کرنے کے کام ہیں ایک عام مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے، اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایک عام مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کے اندر کچھ خاص چیزیں، لیکن یہ انتہائی کم کہ جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے صرف نالج کے لیے، تعلیمی اعتبار سے، تو اگر محسوس کیا کسی جگہ پر تو ہم اسے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے تسلسل کا حصہ نہیں ہے۔
سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن معاملات کا ذکر کیا، تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کو ہم نے شروع کیا، اور سورہ آل عمران بھی تیسرے پارے کو ہم نے مکمل کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آخری باتیں تھیں وہ نیکی کی طرف دعوت ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان چیزوں کا تذکرہ کر کے ہم نے اس معاملے کو وائنڈ اپ کیا تھا اور مکمل کیا تھا۔ سورہ آل عمران ہی جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بڑی اہم بات جو عام مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا کے اندر آزمائش اور ابتلاء کے لیے بھیجا ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ کس قدر میرا ہے، اور اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں نے اپنی نکیل تیرے ہاتھ میں دے دی ہے، میں تجھے معبود مانتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، جب میں بندہ ہوں اور عبد ہوں تو میرا مالک ہے، تو جیسے مجھے کہے گا میں ویسے کروں گا۔ ایک انسان جب زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے تو لازمی ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ اس زبان کے اقرار سے سچا کتنا ہے، لہٰذا اسے کئی ایک معاملات سے آزمایا جاتا ہے، وہ کئی ایک بھٹیوں سے نکل کے کندن بن کے نکلتا ہے، اور جب جب اسے آگ چھوتی ہے اور جب جب وہ کسی بھٹی میں تپتا ہے اس کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جو خالص سونا نہیں ہوتا اور وہ اپنے اقرار میں سچا نہیں ہوتا، تو یقیناً جب جب اسے آگ پڑتی ہے وہ پگھلنے کے ساتھ ساتھ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے اور کچرے کی طرح خالی ہو جاتا ہے، یا وہ آگ کی طرف جاتے ہی نہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو آزمائش اور ابتلاء کے اندر دنیا میں بھیجا گیا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جانچے، اس کو پرکھے کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرا ہوں یہ کس حد تک میرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اس کے کمال فضل کو دیکھیں، اس کے باوجود انسان سے کسی چیز کا اگر مطالبہ کیا ہے بدلے میں اس سے بڑھ کر اسے عطا کیا۔ مشاہدہ دیکھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کسی کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، جو جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ پورے ہیں۔ بس ایک انسان اپنے پاؤں کے اوپر وزن پڑنے دیتا ہے کہ نہیں، اس کے گھٹنوں میں دم ہے کہ نہیں، وہ اپنے اقرار اور اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، اللہ تعالیٰ یہی جاننا چاہتے ہیں۔ مقصود اللہ کا یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو مشقت میں ڈالے، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا کی، ڈھیروں، اور اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اور ہی آسانیاں پیدا کر دی، چھوٹے چھوٹے معاملات، بڑے بڑے معاملات تو بات کی بات۔ اسی ایک بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ کیا، اور بیسیکلی یہ ایک آزمائش ہے، ابتلاء ہے۔ ہر مسلمان کو اس معاملے کے بارے میں آگاہی ہونا یا جاننا یہ اس کے لیے لازمی ہے۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بھائی بات سنو، میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو اور پھر دنیا کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو؟ آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تجھے الہ مانتے ہیں، جب الہ مانتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت تو تیرے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں یہ جو میری محبت ہے اس کے ساتھ اگر دنیا کی محبت یا دنیا کی اور چیزوں کی محبتیں شامل ہیں تو دراصل اسے ذرا آزمایا جائے کہ کیا یہ اس دعوے میں سچا ہے۔ تو اس آزمائش کے اندر ایک آزمائش ہے اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، خرچ کرنا، مال، اور انفاق صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ اولاد کو خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ توانائیاں خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ مال بھی تو زیادہ تر مال کی طرف، کیونکہ مال بنیادی ضرورت ہے کہ انسان کے دنیا کے اندر رہنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، دنیا کے لیے مال کو کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ جب یہ مال اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اب اللہ کہتا ہے اب اسے بھلا خرچ کر کے دکھا، کتنی محبت ہے اسے۔ اب یہ خرچ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کچھ خرچ کرنا ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے،
تو نے مال اکٹھا کیا کرتے 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 اب تیرے پاس اتنا مال ہو گیا کہ تو میرے نزدیک اغنیا اور امیر لوگوں میں شامل ہو گیا. اب تو کیا کر, مال رکھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کما موج کر, کھا پی, یہ تیرے لیے. کھا, اچھا لباس پہن, اچھی خوشبو ہو, اچھا کھانا ہو, اچھی سواری رکھ, گھر کے لیے ضروریات کے بعد آسائشیں ہوں, سہولیات ہوں. تیرے پاس تیری ضروریات سے زیادہ تیرے پاس ایک خاص خزانہ ہے, اس خزانے کو اب میرے نزدیک تو امیروں کی لسٹ میں ہے. اب اس کا ایک اتنا سارا حصہ تو نے میرے رستے میں کچھ غربا کے اوپر خرچ کرنا ہے, یہ تیرے لیے لازمی ہے, نہیں کرے گا تو تجھے گناہ ہوگا. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں فرضی حصہ. یہ زکوٰۃ کی شکل میں بھی ہوتا ہے, عشر کی شکل میں بھی ہوتا ہے. ہم اس پہ آخر میں بات کریں گے تھوڑی سی. ایک ہوتا ہے نفلی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے رستے میں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس مال کو خرچ کرتے رہیں. اس کے ڈھیر سارے فضائل ہیں, ڈھیر سارے مناقب ہیں. چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو اس کا فضل, اس کا شرف, وہ یہ ہے کہ تو خرچ کر, کم نہیں ہونے دے, بڑھے گا. مال سے محبت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک انسان کی عین اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کے مطابق اجر دیا. مال ہے نا, بس میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں تیرے دل سے اس کی محبت نکل کے میری محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں. ہاں, اگر تیرے نزدیک میری محبت زیادہ ہے اور مال کی محبت کم ہے, ذرا خرچ کر کے دکھا. ہاں, مجھے پتہ ہے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے اور مال کو پسند کرتا ہے. یہ میرا وعدہ رہا, تیرے مال سے ایک پائی بھی کم نہیں ہونے دوں گا, اس کو کئی گنا بڑھا کے تجھے واپس کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی دی. کہا جانتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک انسان دانا ڈالتا ہے کھیت میں. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یہ عام قاعدہ ہے, یاد رکھیں, ذہن میں بٹھا لیں. اس سے مال کی محبت کم ہوگی, اللہ کی محبت زیادہ ہوگی. اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو زاویہ وہی ہے سوچنے کا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال اور بڑھے تو آپ اللہ کے راستے میں اور خرچ کریں. وجہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دہقان اور کسان کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے. اب وہ بیج کے اندر اللہ تعالیٰ 7 سٹے اگاتا ہے. وہ 7 سٹے جب اگتے ہیں, ان 7 سٹوں کے اوپر بالیاں لگتی ہیں. ان پودا نکلتا ہے, پومپلے ہوتی ہیں, بڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر سٹا لگتا ہے, اب بالیاں لگتی ہیں. ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. اس کو ذرا ضرب دیں, ایک دانے سے 700 دانہ. یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک خرچ کیا 700 گنا بڑھا کے اللہ اسے واپس کرتا ہے. اور یہ عام کلیہ ہے. آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ عام کلیہ ہے. تیرا اخلاص کتنا ہے, تو مخلص کتنا ہے, کس محبت کس نیت کے ساتھ تو نے خرچ کیا ہے, اور تیرا خرچ کرتے ہوئے ارادہ کیا تھا, نیت کتنی مخلص تھی, کس جگہ پر کس طریقے سے خرچ کیا تو نے. اگر وہ دیکھیں تو اس سے کئی ہزار کئی لاکھ گنا میں بڑھا دوں, مجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے. عام کلیہ 700 کا ہے. آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں, آپ قیامت میں اگر آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں نیک نیت کے ساتھ, آپ بے شک اپنے پاس سے لکھ کے رکھ لیں اتنے خرچ کیے ہیں ضرب 7, کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے. یہ حساب اللہ کے ہاں ہوگا. یہ آپ کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہ تو پہلا, یعنی اگر آپ مال کم نہیں ہونا دینا چاہتے, خرچ کر, یہ پہلا فضل. دوسرا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرحمن. اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہو جائیں, کوتاہیاں ہو جائیں, اللہ آپ کے اوپر غصہ کریں, ناراض ہو جائیں, اللہ کی ناراضگی اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا یہ صدقہ ہے. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اللہ آپ سے ناراض ہونا چھوڑ دیں گے, آپ سے محبت کریں. کمال. کیوں؟ آپ بیسیکلی اپنے دل سے اس محبت کو نکال کے اللہ کی محبت کو پریفر کرتے ہیں. اللہ تو نے مجھے حکم دیا, مال کچھ بھی نہیں ہے, یہ لے تیرے راستے میں. اور آپ اگر اندازہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں آپ, تو آپ کو جا بجا جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کی ہے, وہاں پہ اس طرف ضرور اشارہ کیا ہے مما رزقناکم, جو تیرے پاس ہے خرچ کر, تجھے دوں گا. لیکن خرچ کرتے ہوئے تجھے یہ بات ذہن میں نہ آئے
کہ تیری اپنی کمائی ہے. مما رزقناکم، ہم نے دیا ہے. تیرا کیا ہے؟ جو ہم نے دیا ہے. یعنی اگر دل ملامت بھی کرے اور نفس آپ کو کھینچے بھی کہ نہیں خرچ کرنا، تب بھی اسے یہ بات دلانا کہ تیرا کیا ہے اس میں. تجھ سے پہلے کسی اور کے پاس تھا. کروڑوں لوگ ہیں، ایک ایک پائی کو ترستے ہیں. اللہ نے تجھے اگر دینے والوں میں بنایا ہے تو یہ اللہ نے کیا ہے. رزق اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کے رستے میں دے، تجھے اور دے گا، تاکہ دل کو بھی ایک انسان سمجھا لے. اس کے بعد ایک خاص اور اہم بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں داووا مرضاکم بالصدقہ. سبحان، اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو بھائی صدقہ کے ذریعے. کیا مطلب؟ صدقہ کیا کرو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہاری بیماریوں سے تمہیں نجاتیں دے دے گا. بعض دفعہ ایک انسان کو بغیر کسی علاج کے ہی، ہمارے یہ بابا جی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوں گے شاید، کہتے ہیں جی بڑا پکا ایمان ہے ان کا، کہتے ہیں جی مجھے جو کچھ ملتا ہے میں گھر جانے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. اور اگلے دن مجھے کسی بندے نے دبایا یا پتہ نہیں کوئی بندہ اوپر گرا تو میری پسلیاں ٹوٹ گئیں. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایکس رے کروائیں فلاں 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 فلاں. تو آج میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی پسلیاں تو ایسے ہیں جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ والی بیماری جو میری دور ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے جو میں ہر چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا. اور اسی سے متعلقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بنی اسرائیلی روایت ملتی کہ کچھ لوگ جا رہے تھے سفر میں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بندہ آج مر جائے گا، یہ واپس زندہ نہیں آئے گا. وہ سفر کر کے واپس آئے، بندہ ان کے اندر موجود تھا. کہاں آپ نے کہا تھا یہ مر جائے گا، واپس آ گیا، زندہ ہے، مرا نہیں. کہا اس کی لکڑیاں کھولو. لکڑیاں کھولی تو اس کے اندر لکڑیوں کے ساتھ جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی اس کے اندر ایک سانپ تھا. کہا اس نے اس کو ڈسنا تھا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے پاس جاتے ہوئے ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، جب مجھے پتا چلا کہ میں نے مر جانا ہے میں نے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. کہا اسی صدقے کی وجہ سے اللہ نے تیری موت کو ٹال دیا. جو انسان صدقہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے. بس صرف آپ اللہ کی بات مانتے ہوئے، ہاں لازمی نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہی صدقہ کریں. یہی بات تو صحابہ نے آ کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اہل ثروت لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، صدقہ کر کر کے نیکیوں میں تو آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں؟ کہا سبحان اللہ پڑھو کرو، صدقہ ہی ہے. الحمدللہ پڑھو کرو، صدقہ ہے. کسی کی مدد کر دیا کرو، صدقہ ہے. کسی کے ساتھ تعاون کر دیا کرو، صدقہ ہے. کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیا کرو، صدقہ ہے. جب تمہارے پاس کچھ نہیں خرچ کرنے کو تو کم از کم ان چیزوں کا اہتمام کریں جو صدقے کا ثواب رکھتی ہیں. آپ صدقہ تو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اسی صدقے کے پیرائے میں جو بات یہاں پہ ذکر کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب خرچ کیا کرنا ہے؟ خرچ وہ کرنا ہے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے. ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ سفید پوش لوگ یا محتاج اور ضرورت مند لوگوں کو ڈسٹ بن سمجھا جاتا ہے. ڈسٹ بن، معذرت کے ساتھ، جو چیز آپ کو نہیں چاہیے ادھر پھینک دیں. اللہ کے بندو یہ عام نہیں، یہ اہم لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کو کھانا ملتا ہے. اللہ کی قسم اگر یہ فقراء اور غرباء اور یہ سفید پوش لوگ جو ضرورت مند ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہوتے آپ کے پاس اتنی دولتوں کی ریل پیل ہوتی نہ آپ خرچ کرتے، نہ یہ محتاج ہوتے، نہ آپ کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اتنا بلند کرتا. یہ تو آپ نے کیا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیا. یہ اہم لوگ ہیں. کون سی چیز خرچ کریں؟ جو سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ابو طلحہ کے پاس فوراً آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ ہی ایک باغ تھا، سرسبز چھاؤں والا اور میٹھے پانی کا کنواں اس کے درمیان، بے رحا کہتے تھے اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد سے نکلتے اس کنویں پہ جاتے، وہاں پہ بیٹھتے، ٹھنڈا پانی پیتے، رطب کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ کو ایمان کے کمال کے پہنچنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے جو تمہیں پسند ہے، وہ خرچ کرو. تو ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے سارے مال میں سب سے زیادہ محبوب چیز یہ باغ ہے. آج کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ ہے، جہاں مرضی سے کریں. کہا بہت ابو طلحہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑی فائدہ مند تجارت کر رہے ہو، لیکن اسے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرو، میں تمہیں حکم دیتا. تو ابو طلحہ نے اپنے چچوں میں، اپنے کزنوں میں ان کو تقسیم کر دیا.
اتنا قریب. حضرت عمر کہتے ہیں سب سے زیادہ محبوب مال جب خیبر فتح ہوا نا تو سب سے زیادہ محبوب مال وہ تھا جو خیبر کی سرزمین تھی میرے لیے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی میں اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ وہ جو مال ہے نا, وہ جو زمین ہے, آج تک اس سے قیمتی مال میرے نزدیک کوئی نہیں تھا. آیت یہ کہتی ہے کہ اگر ایمان کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہو وہ خرچ کرو جو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی آج کے بعد یہ صدقہ ہے, میں نہیں رکھتا. کہا عمر ہاں اسے صدقہ نہ کرو, پاس رکھو, اس کے منافع کو صدقہ کرتے رہو. حضرت عمر نے وصیت لکھ دی, نہ اس کو بیچا جائے, نہ اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا, نہ اسے ہدیہ کیا جائے گا, نہ اسے ہبہ کیا جائے گا, اور اس سے جتنی آمدن آئے گی ساری کی ساری صدقہ کی جائے گی. جی ایمان کا لیول ہے. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے ایون کہ یہاں پہ صدقہ کرنے کے لیے نوٹ بھی دیکھے جاتے ہیں. سب سے پرانا نوٹ 10 روپے دے کے 10 لاکھ کی دعا کی جاتی ہے. اچھا اللہ فرماتے ہیں کم از کم صدقہ کرتے ہوئے خیال تو رکھا کرو, وہ چیزیں تو نہ کیا کرو کہ اگر وہی چیز تمہیں کوئی دے خود لینا پسند نہیں کرتے, خود لینا, خود استعمال کرنا, اپنے بچوں کو دینا پسند نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا راستہ تم نے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کو پسند. نہ 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 نہ, حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھیں. اللہ نے فرمایا تقوی کو پسند کرتا ہوں, اور وہ جو حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی؟ سب سے اچھی اور خوبصورت قربانی اس نے کہا یہ اللہ کے راستے. اچھا اب ایک انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ پیسہ. پیسے کے بعد آپ کی جوانی سب سے قیمتی. اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اسے کی تھی ایک بندے نے کی تھی. اس کی والدہ جب شہادت کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی شہادت کی اور اس کی موت کی خبر کے ساتھ اللہ کا عرش جھوم گیا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 36 سال کی عمر میں یہ بندہ شہید ہوتا ہے اور اس کی والدہ رو رہی ہے, بہت پیار کرتی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کی والدہ کو روئے نہیں. سعد واحد انسان ہے جو پہلا شخص ہوگا قیامت کے دن جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرائیں گے. وہ روئے نہیں, ساتھ چھوٹا سا کام کر کے نہیں گیا. ساتھ کو پہلا بندہ ہوگا جس کو اللہ دیکھ کے مسکرا پڑے. جوانی دی ہے بھائی, جوانی دی ہے. ہماری جوانیاں اللہ کے عرش کا سایہ, کیونکہ سب سے قیمتی چیز جوانی لگی ہوئی ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ, اللہ کے راستے میں جوانی خرچ کی ہوئی ہے. سب سے قیمتی چیز, سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت اللہ کے راستے میں کہاں ہے؟ صبح سے لے کے شام تک ہماری کیا روٹین ہے, اس میں اللہ کا وقت کہاں ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز اولاد. کتنی اولاد ہے ہماری اللہ کے لیے؟ کتنے بچے وقف ہیں؟ بچوں کی ٹیوشن کے لیے یا بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں کتنا وقت بچوں کی تربیت میں دین کے لیے وقف ہے جو اللہ کے لیے خاص ہو؟ سب سے قیمتی چیز ہے. پوری کائنات کا سرمایہ آپ کا, آپ کی اولاد. آپ ہر چیز قربان کر دینا چاہتے ہیں. سب سے قیمتی چیز آپ کے لیے آپ کی زندگی, آپ کی صحت کہاں لگی؟ یہاں پہ درس کی دعوت دی جائے 5 7 10 بندے بیٹھے, کیا ہے جی اس وقت نہیں بیٹھ سکتے جی, کاروبار کا وقت ہے. ایسا وہ وقت رکھیں جب ہم فارغ ہوتے ہیں. ہمارے بچے فلاں وقت میں فارغ نہیں ہوتے, ہمارے بچے اس وقت فارغ ہوتے ہیں, اور یہ وقت تو پھر کھیلنے کا ہوتا ہے. ہزاروں بہانے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کبھی تو وہ خرچ کر کے دیکھو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اس بچے کو نکالو نہ ذرا. ہمارے معاشرے کے اندر ایک انتہائی افسوسناک معاملہ یہ ہے, مدارس کی نظر ان بچوں کو کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اپاہج ہو چکے ہیں. اس کو جی کیا کروانا؟ میڈیکل کروانا بچے کو. اچھا میڈیکل نہیں کروانا, او جی 9th 10th میں اس نے سائنس کے ساتھ تو کیا نہیں, پڑھ نہیں سکا. اچھا جی آئی کام کروا لیتے ہیں. اچھی آئی کام کے لیے بھی داخلہ تو میتھ فلاں 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 ایف اے کروا لیتے ہیں. نہیں جی اس ایف اے وچ بھی نہیں چلنا, کسی کمے جگہ ہے نہیں تو کیا کریں, درس پا دیں. اچھا وہ بچہ نکالنا ذرا,
جو ایک آیت کو ایک دفعہ پڑھتا ہے یا ایک سینٹینس کو ایک دفعہ پڑھتا ہے اور یاد کر لیتا ہے، اس بچے کو وقف کر اللہ کے لیے، کرنا اللہ کے لیے وقف، کہ اللہ یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے میرا، سب سے ذہین بچہ ہے، سب سے محبوب ہے، مجھے تیرے دین کے لیے وقف کرتا ہوں. وجہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میں نے خرچ کیا اللہ یہ تیرے دین کے لیے. نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہتے. دنیا نا مال کے لیے خرچ کرنے کے معاملات وہ آپ نے پہلے دیکھ لی، آپ خرچ کر کے دیکھیں اللہ اس کے عوض آپ کو کیا دیتا ہے، کیا معاملات ہو. بہرحال ہر ایک انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ آپ کے پھٹے پرانے 10 روپوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی قسم کائنات کا سارا مال بھی خرچ کر دیں، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لیکن وہ 10 روپے دینے والا مزدور تھا جس کے سارے کل سرمایہ پورے پرس میں 50 روپے تھے، اس نے 10 اللہ کے رستے میں دیے. اس کا لیول اور ہے. اور ایک لاکھ پتی کروڑ پتی بندہ بیٹھا ہوا وہ اگر 1000 روپے دے رہا ہے تو اس کا لیول اور ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کو لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو جب بھی آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں وہ کام کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب ہے. ایسا نہیں ہے مگروں لانے والا کام نہ کیا. اور ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں اللہ کے لیے جب بھی کوئی کام نیک کریں اللہ کو دین نہ چڑھایا کریں، شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں دینے والے ہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو ایسے والا بنا دیتا تو آپ نے کیا کر لینا تھا. کروڑوں لوگ پھرتے ہیں مانگ کے کھاتے ہیں، لیکن کروڑوں میں آپ کو نہیں بنایا، آپ کو ان ہزاروں میں بنایا جو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تو ان کو دیتا ہوں، اگر میں نے اپنے بندے کو دیا تو میرا بندہ آگے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو ہمیشہ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کبھی بھی سب سے پہلے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ میں دینے لگا ہوں کم ہو جائے گا. کیوں؟ یہ شیطان کا وسوسہ، الشیطان یعدکم الفقر، وہ ذہن میں ڈالتا ہے او ہو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کم نہیں ہوں گے. کہتا ہے کم ہو جائیں گے، اللہ کہتا ہے کم نہیں ہوں گے. اب یہ جنگ لڑ رہا ہے رحمان اور شیطان کی. لیکن افسوس کی بات ہے اس کے اندر ہمارا نفس شامل ہو کے شیطان کے پیچھے لگ کے ڈر ہی جاتا ہے اور پھر وہ خرچ کرتے ہوئے کہاں پی رہا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ان باتوں کا خیال رکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، اسی کے ساتھ تعلق ہے فرضی صدقے کا. فرضی صدقہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے عشر. آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو معاملہ ہے گندم کی کٹائی کا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگ ایسے ہوں، بلکہ 80% لوگ ایسے ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم بزنس مین ہیں، ہمارا گندم کے ساتھ کیا تعلق. حضرت صاحب گندم کے ساتھ تعلق ہے غریب آدمی کا، امیر کا بھی تعلق ہے. بس یہ ہے کہ ہمارے تک یہ گندم بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، بیچنے سے لے کے کاٹنے تک اور سارے معاملات کرا لینے کے بعد آپ کے گھر میں دانے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ پیسے دے دیتے ہیں. لیکن آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تدریج کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں استدراج، آہستہ آہستہ ڈھیل دے کے تھوڑا 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 ایک دم سے. ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھ نہیں رہے ایک عرصے کے ساتھ، ایک عرصہ ہو چکا پاکستان کے اندر جب بھی کٹائی کا موسم آتا ہے بارشیں شروع ہو جاتی. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ جس نے ایک دانے سے اس کو 100 دانہ دیا ہے نا، یہ آپ آج اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، سانپ بن کے.
اس کا دل نہیں کرتا کہ یہاں سے ایک دانہ بھی کوئی لے کے جائے. اس کو گندم کی صفائی کرنے کے بعد دانے، اس کے بعد بھی جھاڑو لگا کے صاف کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی دانہ پرندوں کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. کتنا کھا لے گا؟ اتنا ہی کھائے گا جتنا تیرا پیٹ ہے، اور اتنی دیر کھائے گا جب تک تو زندہ ہے. بس پیٹ کبھی بھرے بنو آدم کا؟ یہ تو مٹی بھرے گی. سونے کے ساتھ سونا لگا کے کھانا شروع کر دیں تبھی پیٹ تو نہیں بھرے گا. اللہ کے بندو، اس امت کا وظیفہ ہے، نبی تو آنا نہیں ہے، اس امت کا وظیفہ ہے ہر بندہ دوسرے تک پہنچے. بھائی آپ اوشر دیں، اللہ کا حق نکالیں. بھائی جس اللہ نے روشنی دی آپ کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق کا کتنا خیال کیا. ہر وہ زمین جس کو اللہ سے راب کرتا ہے بارشوں کے ذریعے 10واں حصہ دے، آپ کا خرچہ نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کا کتنا خیال ہے. اس زمین پہ اس نے پانی خود لگایا ہے، خرچہ ہوا ہے اس کا، کھاد کا، تیل کا، سارے معاملات ہیں. نہیں جی آپ نصف عشر دے دیں، 5واں حصہ میں نے آدھا حصہ معاف کر دیا کیونکہ آپ کا خرچہ ہوا ہے. آپ 20واں حصہ دیں گے، وہ 20واں حصہ بھی دیتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے، سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ڈستے کس کو ہیں؟ غریب کو. جی گورنمنٹ نہیں لے رہی اور ریٹ یہ ہو گیا، اور اللہ اکبر، وہ چاہے تو آگ لگا دے، چاہے تو دانے کو ضائع کر دے، چاہے تو تجھے خود بیجا تھا کئی کلوں پر، کئی ایکڑ پر بیجا تھا، خود تجھے خریدنے پر مجبور کر دے. قادر ہے اس چیز پر. تو پوچھ سکتا ہے اس کو؟ نہیں پوچھ سکتا. لیکن وجہ صرف یہ ہے زکوٰۃ نہ دینا اور عشر نہ دینا. پیداوار میں کمی ہوتی جا رہی ہے نا. ہاں ہوتی ہے. میں نے کتنے ایسے ذمہ دار لوگوں کو جو بڑے بڑے پائے کے ذمہ دار تھے ان سے پوچھا، کہتے جی قرضہ بیچنی نہیں ہے، بڑی مشکل سے اپنے کھانے کے لیے پوری ہوئی ہے. وہ جو کبھی تجارت کیا کرتے تھے آگے کھانے پہ آ جائیں گے مانگنے پہ. اگر یہی معاملہ رہا، خریدنے پہ مانگنے پہ آ جائیں گے. اللہ کا واسطہ ہے یہ عشر کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جس دن اس کی کٹائی کرو گے اس کا حق اسے رکھو. ایک دانے سے تمہیں 100 دانہ 700 تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے. تمہارا ہے بھی تو کیا؟ پانی اللہ کا دیا ہوا، روشنی اللہ کی، ہوا اللہ کی، زمین اللہ کی، اگایا اس نے. تو انہیں 4 آنوں کی کھاد ڈالی، وہ اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ پہ دے ماری. اب باقی تو معاملہ اللہ کا ہے، اس میں تو وہ حصہ تو نکال جو اللہ کا بنتا ہے. نہیں نکالتے، اور یہی بدبختی کی اور ہماری کمزوری کی وجہ ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے اپنے تائیں اس کام کو کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں. بھائی اللہ کا حق نکالیں. اس کے بعد غریبوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اپنے ریٹ تھوڑے سے کم کریں. دیکھ لیں کہ آپ پروفٹ لیں ٹھیک ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی اور فضول قسم کے جھوٹ بول کے نہیں جی فلاں جگہ پہ اتنے کی بھرائی ہو رہی ہے ہم اتنے کی کر رہے ہیں، خود اپنے ریٹ ہیں. کون جا کے کسی سے پوچھے؟ غریب آدمی ہے، 4 آنے اکٹھے کرے گا، 2 مہینوں کی تنخواہ 3 مہینوں کی اکٹھے کرے گا، کمیٹی لے گا، گندم لے گا. لیکن وہ الٹی چھری سے کھال اتارتے ہوئے اس صاحب ثروت انسان کو حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی، خون نچوڑے گا اس کا. اللہ کا واسطہ ہے کچھ کام اللہ کے لیے خاص رکھیں، کچھ کام تو اپنے اور اللہ کے درمیان خاص رکھیں، پوشیدہ رکھیں، جو قیامت والے دن صرف صحیفے کھلے تو پتہ چلے کہ یہ بندہ دنیا میں یہ کرتا رہا. لہذا یہ ہمارے ذمہ کام ہے کہ ہم، اور پھر اس کا بہترین مصرف یہ مدارس ہیں، دیندار طبقہ ہے، یا وہ سفید پوش لوگ ہیں جو جب بھی آپ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جسے دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں اوہو یہ نہ دیتے ششکے نے پائی. اللہ فرماتے ہیں تم نہیں نہ جانتے گھر کے حالات کیا ہے. بس بات یہ کہ سفید پوش ہے نا تجھ سے مانگتا نہیں ہے اس وجہ سے، اور کوئی بات نہیں. لہٰذا وہ حقدار ہیں ان چیزوں کے، ان لوگوں کا خیال رکھیں. ایک سوال ہے، جمعہ کی نماز کے لیے پیدل آنے پر ہر قدم پر ثواب کی حدیث ہے، لیکن جو لوگ دور سے موٹر سائیکل پر آتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں آپ سے جب بھی کوئی بندہ پوچھے مسواک کرنا سنت ہے یا دانت صاف کرنا، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسواک کرنا. دانت بھی صاف ہوں گے، سنت بھی پوری ہوگی. تو آپ سے کوئی پوچھے پیدل چل کے آنا، ہاں تو سنت تو یہی ہے جب تک آپ کے پاس عذر کوئی نہیں. ہاں ایک بندہ دور سے پیدل چل کے آنا چاہتا ہے، بزرگ ہے نہیں چل سکتا، پیدل چلنا چاہتا ہے نہیں چل سکتا، یا اسے سانس کا پرابلم ہے،
یا کوئی اور مرض لاحق ہے تو اللہ غنی ہے، ہو سکتا ہے پیدل چلنے سے زیادہ اجر دے دے، اس کے ہر سانس پہ اس کو اجر دے دے، یا اللہ جانتا ہے یہاں سے وہاں تک پیدل کتنا بنتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کو نواز دے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور پھر آپ کے اندر جذبہ بھی ہے ہر قدم کے اوپر 1 سال کے روزے اور نمازوں کا ثواب لینے کا، ہاں تو آپ پیدل آئیں، اللہ کو بتائیں یا اللہ میں پیدل آیا ہوں، کیونکہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا سوار نہیں ہوتا پیدل جاتا، اس کا مطلب ہے کہ سواری کا آپشن موجود ہے، اس کے باوجود وہ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی معذور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔